السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کل ناپ تول میں کمی کرنا بالکل عام ہو گیا ہے اور معاذ اللہ اس کو بھی تصور نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ حرام و گناہ کبیرہ ہے اور بندوں کی حق تلافی بھی ہے۔ اس طرح کرنے سے مال میں بظاہر وقتی طور پر اضافہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا، نتیجتاً ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی عذاب علیم کی وعید ہے۔ دنیا میں بھی تو حرام مال بسا اوقات بیماریوں، مقدمہ بازیوں اور بعض اوقات ڈاکوؤں کی نظر ہو ہی جاتا ہے۔ بعض حرام کام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بزاز کپڑے کا تاجر کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے اور کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے۔ اور جو قصاب اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں داخل ہے۔ اور جو شخص غلہ فروخت کرتے وقت کرے اور عرف و عادات سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، وہ بھی ان میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہے۔ ہر قسم کا کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ میں پانی ملانا، اچھا مال اوپر اور گھٹیا مال نیچے رکھنا، جبکہ مقصود دھوکہ دینا ہو، اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال دھوکے سے پکڑا دینا، پھل وغیرہ پر پانی چھڑک کر وزن بڑھا دینا، یہ سب گناہ ہے۔ البتہ یہ عیوب گاہک کو دکھانے کے بعد مال فروخت کیا جائے پھر گناہ نہیں۔ 2 حج اور 2 عمرہ سے افضل۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے اور اس کے نقش سے وزن میں فرق نہ آئے، اس لیے میل کچیل صاف کر رہا ہے۔ فرمایا، بیٹے، تیرا یہ کام 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا نہایت ہی سنگین جرم ہے اور اس لیے اللہ عز و جل بہت ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لے پورا لے اور جب انہیں ماپ تول کر دے کم کر دے۔ کیا ان لوگوں کا گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کم تولنے والوں کا دردناک عذاب۔ روایت میں ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے دن اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور 2 آگوں کے پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دیں گی۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کم تولنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مدین شہر کے رہنے والوں کا واقعہ کم تولنے والوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ اہل مدین پر عذاب۔ مدین شہر کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے، لیکن بت پرست تھے اور کم تولنے اور کم ناپنے والے تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور اعمال بھی غلط۔ تو اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یوم محیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد نہ کرو۔ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے سے جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو چاہے نہ کرے؟ ہاں جی، تمہیں بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا، لیکن وہ ان کی حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو بولے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں دعا کی، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اے ہمارے رب عز و جل، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور نبی علیہ السلام کی دعا بھی خالی نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دعا فرمانا ہی تھا کہ اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب ہے۔ آگ کا بادل، اہل مدین پر آگ کا بادل مسلط کر دیا گیا، جس سے آگ برسی، یہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذاب کی تفصیل یوں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی اور وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرد خوشگوار بادل بھیجا، مرد عورت بچے سب کے سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب وہ سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہوئے تو بادل سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر راکھ ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم تولنے والے کی موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہائے ہم کم تولنے کی بدبختی! لیکن آج کل اکثر مسلمان ناجائز اور حرام مال کو شیر مادر خیال کرتے ہیں۔ آج تو ترنے والے بڑے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ساری عیش خوشیاں نکل جائیں گی، واللہ بے حد ندامت ہوں گی۔ خدا را کچھ ہوش کیجئے، چند روزہ زندگی میں آخر حرام کھا کھا کر بھی کتنا کھا ڈالیں گے۔ آخرکار یہ سب چھوڑ کر دنیا سے جانا ہوگا۔ کب تک روپیے ہی گنتے رہیں گے؟ کیا عمر بھر پیسے ہی جوڑتے رہیں گے؟ یاد رکھیے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور موت آ پہنچیں گی۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ آگ لپکتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز ایک بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمہ کے بجائے 10 ہی کہتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلنے کو لپکتی ہے۔ آپ نے پوچھا، تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا، میں کم تولا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل اب صرف پاک مال قبول فرماتا ہے۔ دیکھا آپ نے کم تولنے کا کس قدر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے کسب سے، لیکن افسوس صد افسوس ان لوگوں پر کہ جو حرام قطعی کی کمائی کھاتے ہیں، اسی کمائی سے کپڑے بناتے ہیں، انہیں پہن کر نماز بھی پڑھتے ہوں گے، مال حرام سے خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان کا گمان ہے کہ وہ اس کا ثواب پاتے ہوں گے، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتا ہے، حرام مال کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کی مثل ہے
جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے اور اس طرح وہ کپڑا اور بھی زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو انسان مال حرام کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسے خرچ کریں گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوں گی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑیں گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوں گا۔ حرام کام والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی تضرع و زاری سے دعا مانگتے دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پروردگار، تو اس کی بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے اور اس کے گھر میں حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کل ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، نہ جانے کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کا یہ بھی کامیاب ترین وار ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں بٹھا دیا کہ تیری تو کوئی خطا ہی نہیں، حالانکہ اس کا مال حرام، نماز کی توفیق نہیں، جھوٹ کی ہر وقت عادت، بدگمانی، چغلی، غیبت، محبوب مشغلہ چہرہ آتش پرستوں جیسا، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کا نور داڑھی مبارک چہرے سے غائب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مونچھیں کترو اور داڑیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کو خلاف کرو لیکن ان جیسا چہرہ مت بناؤ۔ یاد رکھیے، ٹھوڑی کے نیچے سے کم از کم ایک مٹھی داڑھی واجب ہے، اور منڈوانا یا کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا حرام ہے۔ یہ حرام فعل بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے بھائیوں، یہ سب سنتوں کے ماحول سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے مدنی ماحول میں رہتے تو کم از کم ہمیں اپنے گناہ تو نظر آ ہی جاتے۔ واقعی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے ہیں، اور ہم بھی خوب ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود کوئی خطا ہی نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ میری نہ جانے کیا خطا ہو گئی جس کی سزا مل رہی ہے۔ یقین جانے ہماری خطائیں تو اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان ہم پر ٹوٹ نہیں پڑتا اور زمین ہمارے لیے پھٹ نہیں جاتی۔ اللہ عز و جل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہے کہ ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں مہلت پہ مہلت ملتی جا رہی ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمارے حرام کھانے سے بچا، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ عاجزی کی بھی توفیق عطا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین۔